ناول میرے خواب قسط نمبر 2۔ چلے رافع بھائی۔ رافع جو کہیں جانے کے لیے تیار تھا ایک دم حریم کی بات پر چونکا۔ ہیں کدھر؟ حیران تھا۔ آئس کریم کھانے آپ نے پرومس کیا تھا، یاد کریں۔ کل کیا کہا تھا آپ نے مجھ سے چھت پہ؟ اور کل کا سین رافع کی آنکھوں کے آگے گھوم گیا۔ ہاں یاد ہے مجھے، مگر ایسا ہے کہ ابھی تو میں ذرا ایک دوست سے ملنے جا رہا ہوں، کل لے چلوں گا۔ اوکے؟ بالکل بھی نہیں، آج ابھی اور اسی وقت بس، ورنہ میں نے بات ہی نہیں کرنی آپ سے، وارننگ دیتے ہوئے بولی۔ اف، ایک تو تمہاری یہ بلیک میلنگ، بالکل چڑیل کی طرح چپک جاتی ہو۔ اس کی ناراضگی اسے کسی صورت گوارا نہ تھی۔ آپ جو بھی بولیں جانا تو پڑے گا، مزے سے بولی۔ چڑیل کہیں کی، جاؤ دادو کو بتا کر آؤ۔ اوکے، ابھی آئی، اور وہ بھاگتی ہوئی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ رافع بھائی کہیں جا رہے ہو آپ؟ احسن نے اسے مخاطب کر کے کہا۔ ہاں یار، حریم کو آئس کریم بار تک لے جا رہا ہوں۔ کیوں، خیر ہے؟ موبائل پاکٹ میں ڈال کر بولا۔ مجھے آپ حسیب کے گھر تک ڈراپ کر دیں گے پلیز؟ احسن بولا۔ ہاں جی ضرور، آ جاؤ، تم بھی ڈرائیور ہی بنا دیا ہے مجھے تو، وہ مظلومیت سے بولا۔ سوری بھائی، میری کار احمد لے کر گیا ہے، اسی لیے کہا آپ کو۔ خجل سا ہو کر بولا۔ نہیں یار، اٹس اوکے۔ وسیع کہاں ہے؟ رافع نے پوچھا۔ وسیع بھائی بابا اور تایا ابو کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اچھا چلو تم گاڑی میں بیٹھو، میں ذرا حریم کی بچی کو بلا کر لاتا ہوں، اندر جا کر جم ہی گئی ہے، اور دانت پیستا اندر کی جانب ہو لیا۔ ہاں جی میڈم، آرڈر کریں۔ رافع نے مینیو کارڈ اس کے آگے کیا۔ 2 چاکلیٹ اور 1 اسٹرابری فلیور۔ ویٹر آرڈر لے کر جا چکا تھا۔ اوئے لڑکی، پاگل ہو؟ رافع نے گھور کر اسے دیکھا۔ کیا؟ میں نے کیا کر دیا؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ 3 آئس کریم؟ اوہ اچھا، دیکھیں رافع بھائی، 2 چاکلیٹ والی تو میرے نام اور 1 آپ کے لیے۔ اب میں اکیلے کھاتی اچھی تو نہیں لگوں گی نا؟ معصومیت سے بولی۔ واہ واہ، کیا بات ہے، میں حیرت سے بے ہوش نہ ہو جاؤں؟ نہیں پلیز ادھر بے ہوش نہ ہو جانا رافع بھائی، میں کیسے اٹھاؤں گی آپ کو، اتنے موٹے تازے ہو۔ او ہیلو، اسے موٹا نہیں اسمارٹ بولتے ہیں، اور میں کوئی پیدائشی اسمارٹ ہوں؟ رافع نے اپنا کالر جھاڑا۔ اس سے پہلے کہ حریم کچھ کہتی اس نے رافع کو پکارا۔ اوئے جگر، کیسا ہے؟ رافع اٹھ کر کچھ فاصلے پہ کھڑے آدمی سے بغل گیر ہو گیا۔ میں ٹھیک ہوں، تو سنا، ادھر کیسے؟ مجھے تو بولا ہے کہ ضروری کام ہے، آج مل نہیں سکتا۔ شامیر آنکھیں دکھا کر بولا۔ یار بس، یہ سسٹر کو آئس کریم کھلانے لایا تھا۔ اچھا چل پھر تو انجوائے کر، میں چلتا ہوں، کندھے پہ ہاتھ مار کر بولا۔ انجوائے کے بچے، چل آ جا تو بھی ہمارے ساتھ بیٹھ، اور کوئی بہانہ مت لگانا۔ رافع سر پکڑ کر اپنے ٹیبل تک لایا، جہاں حریم بیٹھی آئس کریم سے انصاف کرنے لگی تھی۔ جبکہ حریم نے نظر اٹھا کر شامیر کو دیکھا تو پھر سوالیہ نظروں سے رافع کی جانب دیکھا۔ یہ شامیر میرا بیسٹ فرینڈ کل ہی آیا ہے واپس امریکہ سے، وکالت کی ڈگری لے کر، اور میری سسٹر ہے حریم۔ رافع نے دونوں کا تعارف کروایا۔ السلام علیکم۔ حریم نے خوش دلی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جواب بھی مسکرا کے دیا تھا۔ تبھی حریم نے 1 کپ شامیر کی طرف بڑھایا اور رافع کو صدمہ ہی لگ گیا۔ ارے نہیں تھینکس، آپ کھائیں پلیز، شامیر بولا۔ کھا لے بھائی میرے، پہلی بار کسی کو آفر کر رہی ہے یہ، رافع بولا، اور حریم نے گھورا۔ ریئلی؟ شامیر حیرت سے بولا۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے رافع بھائی، تو بس ایسے ہی بولتے رہتے ہیں، حریم جلدی سے بولی، جبکہ رافع نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ کوئی نہیں، یہ تو ایسی ہی ہے، اپنا بخار تک نہ دے کسی کو، آئس کریم کھاتے ہوئے بولا۔ جاؤ رافع بھائی، میں نہیں بولتی آپ سے، منہ پھلا کر آئس کریم کپ پہ جھک گئی۔ رافع کے ساتھ شامیر بھی اس کے انداز پہ مسکرا دیا۔
سفید دوپٹے میں اس کا دودھیا رنگ اسے کچھ عام لڑکیوں سے الگ کر رہا تھا، اور پھر اس پہ اس کا روٹھا روٹھا سا انداز۔ شاہ میر کو کچھ ہوا، اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی وہ منہ پھلائے گھر میں داخل ہوئی۔ سلمیٰ اور حنا بیگم رات کے کھانے کی تیاری کے سلسلے میں کچن میں تھی۔ تبھی وہ سیدھا وسیع کے کمرے کی طرف بڑھی اور پھر جا کر ایک دم اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ارے حریم، کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ وسیع جو لیپ ٹاپ پر بزی تھا اچانک بوکھلا سا گیا اور پھر اس کے رونے پہ پریشان ہو گیا۔ دونوں نے میرا مذاق اڑایا اور پھر ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے ساری بات بتائی، جبکہ وسیع کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آ گئی، اور اس کی اس معصومیت پہ وسیع نے اسے گلے لگا کر تسلی دی۔ آنے دو رافع کو، اس کو تو آج میں دیکھ لوں گا۔ بھائی میرے، اتنے سالوں سے دیکھ رہا ہے مجھے، ابھی بھی تیری آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں ملی کیا؟ اندر آتے رافع نے وسیع کی بات سن لی تھی۔ اوئے اسے کیا ہوا؟ بن موسم برسات کیوں بنی ہوئی ہے؟ اوئے حلیم! دفتن اس کی نگاہ حریم پر پڑی جو سوں سوں کر رہی تھی۔ وسیع بھائی سمجھا لیں انہیں، نام بگاڑے جانے پر وہ چیخی۔ رافع، وسیع نے آنکھیں دکھائی۔ اچھا سوری، بتاؤ یہ آنسو کس خوشی میں ہیں؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تیری رخصتی کے دور دور تک کوئی آثار نہیں۔ اور یہ سن کر حریم نے اپنے سامنے پڑا کشن پوری قوت سے رافع کی جانب اچھالا، جسے اس نے نہایت اچھے طریقے سے کیچ کر لیا۔ حریم سب کی لاڈلی تھی مگر اپنے چاروں بھائیوں سے کچھ زیادہ ہی اٹیچ تھی۔ وہ چاروں بھی اس پر اپنے بڑے پن کا رعب نہیں جاڑتے تھے۔ اس گھر میں اگر حریم کسی سے ڈرتی تھی تو وہ تھے فاروق صاحب، حریم کے والد گرامی۔ اوئے کس کی رخصتی کی بات ہو رہی ہے؟ وہ بھی ہمیں بتائے بنا احسن اور احمد بھی ٹپک پڑے، جبکہ حریم رونا دھونا بھول کر احسن اور احمد کی شکل دیکھنے لگی۔ بہت اچھے ٹائم پر نازل ہوئے ہو، ہم اس کی شادی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، رافع بولا تو دونوں نے حریم کی طرف دیکھا جو مدد طلب نگاہوں سے وسیع کی سمت دیکھ رہی تھی، کیونکہ ان سب کا کنٹرول روم وسیع ہی تھا، آخر کو بڑا جو تھا۔ شٹ اپ رافع، ایسا کچھ نہیں ہے، بکواس کر رہا ہے بالکل۔ وسیع کو حریم پہ ترس ہی آ گیا، اور رافع سوری بولو ابھی تم اس سے جلدی۔ وسیع کی توپوں کا رخ رافع کی طرف ہو گیا۔ کس بات کی سوری یار، میں نے کیا کر دیا؟ وہ حیران تھا، ساتھ ہی ساتھ احسن اور احمد بھی۔ کیوں تو نے مذاق اڑایا اس کا؟ شرم کر تھوڑی، ایک ہی بہن ہے، اس کو بھی رلاتا رہتا ہے، ایڈیٹ۔ ساری بات بتا کر وسیع بولا، یار میں کہتا ہوں کہ یہ ایک بھی کیوں ہے؟ رافع آنکھ دبا کر بولا، اور احسن اور احمد دونوں نے اسے گھورا۔ شرم کر لے، چل بول سوری۔ وسیع سیریس تھا، ارے یہ تو میری شہزادی ہے۔ اچھا ایم سوری میری ڈول، یہ لو۔ رافع اس کے برابر جا کر بیٹھا اور اسے گلے لگا کر چاکلیٹ کا پیکٹ اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ پتہ تھا مجھے سیلاب ضرور آئے گا، اس لیے میں نے بند باندھنے کا انتظام کر لیا تھا۔ رافع کا اشارہ اس کے رونے دھونے کی طرف تھا۔ اب سمائل کر بھی دو، احسن بولا تو وہ مسکرا دی۔ اچھا اب جلدی سے کافی بنا کر لاؤ ہم سب کے لیے، وسیع بولا تو وہ بھی مسکراتی ہوئی ابھی لائی کہہ کر اٹھ گئی۔ شاہ میر کب آیا؟ حریم کے جانے کے بعد وسیع نے پوچھا۔ کل ہی آیا ہے، رافع نے کہا۔ اچھا آپ گھر لے آتے شاہ میر بھائی کو، احمد بولا۔ یار میں نے تو کہا تھا اسے، مگر کوئی ڈاکومنٹ لینے جانا تھا اسے، تو اسی لیے نہیں آ پایا۔ بابا اور تایا ابو کو بتایا آپ نے؟ احسن نے پوچھا۔ نہیں یار، ابھی تو میں آیا ہوں، رات کو بتا دوں گا، رافع بولا تو تینوں نے سر ہلا دیا۔